جب آپ کے بارڈرز بند ہے دو ممالک کے، کیونکہ ہمارے پہاڑوں میں ایک ایسی جڑی بوٹیاں ہیں کہ وہ دنیا کے اور ممالک میں نہیں ہیں. نوجوانوں میں ایک مایوسی کا وہ رجحان ہم نے دیکھا ہے. ایک ہماری لیگل بزنس ہوتی ہے، ایک انلیگل بزنس ہوتی ہے. ان میں کوئی بہتری کے آثار نظر آئیں گے؟ تو ہمارے اوپر وہی امپلیمنٹ نہ کرایا جائے، ہمیں جو ہے ہمارا حق دیا جائے. صوبائی اسمبلی کے ممبرز کا کام جو ہے وہ قانون سازی کرنی ہے. وہ اس بجٹ میں پورا ہونے کا امکان؟ تو اب یہ $30 کا اور $150 کا $120 کا فرق ہے. السلام علیکم. نظربان کے پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ آپ کا خادم اعظم الفت حاضر ہے. سامعین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نقطہ نظر پروگرام سماجی شخصیات اور جو قبائلی سردار اور نواب ہیں ان کو ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں بٹھاتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں اور صوبے کی ترقی، عوام کی خوشحالی کے حوالے سے ان سے باتیں کرتے ہیں. تو چونکہ اس وقت جون ہے، جون کا مہینہ ہوتا ہے بجٹ کا مہینہ، تو بجٹ کا دورہ ہے، وفاقی بجٹ، پھر اس کے بعد پنجاب کا بجٹ ہے، سندھ کا بجٹ ہے، اور اسی طرح محکمہ خزانہ حکومت بلوچستان نے 16 جون کو بلوچستان کا بجٹ پیش کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے. چونکہ بجٹ کا دورہ ہے تو اس لیے آج کے نقطہ نظر میں ہم نے کوئٹہ کے چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ جناب محمد ایوب مریانی صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے. محمد ایوب مریانی صاحب، ویلکم ٹو نظربان، اور نقطہ نظر کے پروگرام میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور اس امید سے کہ آپ آئندہ بھی ہمیں یاد کیا کریں گے. اور پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل میڈیا کے اسٹوڈیو میں آپ اس وقت موجود ہے. ہم آپ سے بجٹ کے حوالے سے بات کریں گے، چونکہ دیگر صوبوں کے جو بجٹس ہیں وہ پیش ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں پچھلے سال کے بجٹ 2024 اور 25 جو پیش کیا گیا، اس پہ ایک بزنس مین کی حیثیت سے آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس میں بلوچستان کے بزنس مین کو کتنا لاس ہوا اور کتنا فائدہ ہوا؟ ابھی بجٹ آنے والا ہے، جون کا مہینہ ہے، اس میں کیا توقعات ہے آپ کے ایوب صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول تو آپ کی ٹیم کا، نظربان کے اونرز کا، آپ سب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس امید سے کہ آپ بلوچستان میں انشاءاللہ ایک پازیٹیو کردار ادا کریں گے، اور ہمارے وطن، ہمارے لوگوں کو جو ان کا عکس ہے، جو اس وقت دہشت گردی کے حوالے سے ہم بڑے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، آپ نے اس کے برعکس جو ہے اپنا جو ہمارا ریئل حق ہے، ریئل جو ہماری لائف ہے، آپ نے نظربان کے تھرو سے جو ہے وہ دنیا کو دکھانی ہے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کہی ہے پچھلے بجٹ کی، پچھلے بجٹ بڑے پریس انداز میں بنی، کیونکہ ملک ایک ایسی دورائے پہ کڑا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، اور خدا نخواستہ اگر ڈیفالٹ کرتے تو عوام کے لیے، حکومت کے لیے، ہمارے وطن کے لیے بڑی مشکلات ہوتی. لیکن اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، ہمارے وزیر اعظم صاحب کی، ہمارے ملک کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، خصوصاً آرمی چیف صاحب کی، انہوں نے بڑی محنت کی ہے جو یہاں تک ہم پہنچے ہیں. اور کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں جب ہم تعریف کرتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تنقید کو بھی برداشت کرنا چاہیے. صرف تعریف جو ہے وہ پھر ایک ایسے طرف چلا جاتا ہے جس سے وہ انسان کے اپنی ضمیر میں بھی اس کو تھوڑا سا ملامت ہوتا ہے کہ جی تعریف اچھی نہیں ہے. تعریف تو خدا کی اچھی ہے، خدا کی تعریف. لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایک آدمی اگر اچھا کام کرتا ہے، ایک ادارہ اچھا کام کرتا ہے، تو ان کی کاوشوں کو جو ہے وہ سراہنا جو ہے وہ بھی اگر نہ سرائیں تو میرے خیال میں وہ بھی ایک گناہ ہے، زیادتی ہے. زیادتی ہے. بات یہ ہے کہ پچھلے بجٹ میں میرے خیال میں کوئی 1000 ارب روپے کی جو ہے FBR کے ٹارگٹس جو ہے وہ اچیو نہیں ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیوٹی ٹیکسز کے مد میں خاص کر امپورٹ بل ہمارا بہت بڑا تھا جو آہستہ آہستہ کم کیا گیا ہے، کیونکہ اگر ہم امپورٹ بل کم نہیں کریں گے تو ہم معیشت ہماری ترقی نہیں کرے گا. ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور ایکسپورٹ جو ہے وہ اس صورت میں بڑھ سکتی ہے کہ بجلی جو ہے وہ کم ہو،
مزدور جو ہے وہ اچھے وافر مقدار میں اور اسکلڈ لوگ ہوں، اور را مٹیریل جو ہے وہ ہمیں اپنے ملک کا اپنا یوز کر لیں، پھر جا کے ہم ویلیو ایڈڈ چیزیں بنا سکتے ہیں۔ اپنا را مٹیریل ہوگا تو ہم جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں ترقی کر سکتے ہیں۔ بالکل جس کی مثال میں کپاس کی دیتا ہوں۔ ہماری کپاس دنیا کی ایک گنے چنے کپاس کے انڈسٹریز میں ہے، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹریز گروتھ کر رہی ہے، جس میں ہماری کپڑے کی صنعت جو ہے وہ الحمدللہ کوئی 22 سے 25 ارب ڈالر جو ہے وہ اس سال انہوں نے کراس کیا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ ہم اپنے گروور پہ، اپنے کاشتکار پہ، اپنے زمیندار پہ توجہ دیں اور اپنا را مٹیریل جو ہے وہ بنائیں۔ زبردست۔ اور ساتھ ساتھ میں جو مشکلات آئی ہیں، جو ہرڈلز آئی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہم نے اپنے ہمسایہ ممالک سے ایک اچھے کردار کے تحت بزنس نہیں کیا ہے، کیونکہ آپ کو پہلی دفعہ اپنے ہمسایہ سے کام کرنا ہوتا ہے۔ اپنا ہمسایہ نہ بدل سکتے ہیں نہ چینج کر سکتے ہیں، جس میں خصوصاً میں ایران کی بات کرتا ہوں، خصوصاً افغانستان کی بات کرتا ہوں۔ اگر ہم دونوں ممالک سے جو ہے وہ ایک اچھے انداز میں بزنس کریں تو شاید ہماری تقدیر بدل سکتی ہے، بالکل، حالات نارمل ہو حالات سکتے ہیں، نارمل ہو بہتر ہو سکتے سکتے ہیں، ہیں۔ خصوصاً بلوچستان کے حالات، کیونکہ میں اپنے وطن کی بات زیادہ کروں گا، جی کیونکہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنی علاقے کی، اپنے لوگوں کی، اپنے صوبے کی بات کروں۔ بالکل تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی امپیکٹ کرتی ہیں، اور فی الحال میرے خیال میں جو گزرا ہوا بجٹ ہے وہ اس کو زیادہ برا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، زیادہ اچھا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن نارمل بجٹ تھا، مشکلات تھیں، اب اس مشکلات کو جو ہے وہ آئندہ کے لیے کم کرنے کی کوشش کریں۔ ایوب صاحب، آپ کو یہ امید ہے کہ جو پچھلا بجٹ تھا اس میں جس طرح اس لوگوں نے جو خامیاں تھی، جو کمی تھی، وہ اس بجٹ میں پورا ہونے کا امکان آپ لوگوں کو فائدہ دے، خاص طور پہ بزنس مین کو، تو وہ ساری چیزیں اس میں شامل کیے گئے ہیں؟ بجٹ تو ابھی پیش ہوگا کوئی 4:30-5 بجے، لیکن جہاں تک ہم نے تجزیہ کاروں کو سنا ہے، جہاں تک ہمارے وزیر خزانہ صاحب کو جی سنا ہے، انہوں نے جو کل پریس کانفرنس جی کی جی، ہے، اقتصادی سروے جاری اقتصادی کیا۔ سروے جو انہوں نے جاری کیے، ان کے بالکل اعداد و شمار جو بتا رہے ہیں اگر وہ حقیقت میں ہو تو بہت اچھے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے بڑی کاوش کی ہے، خصوصاً انڈسٹریز کے حوالے سے، انڈسٹریز کو پیکیجز دیے ہیں، اور ریکنڈیشن گاڑیاں جو ہے ان کو جو ہے ریلیف دی ہے، اور کاشتکاروں کو جو ہے وہ زرعی قرضے ملیں گے، اور ساتھ ساتھ جو پی ایس ڈی پی انہوں نے بڑھائی ہے، اور اس دفعہ 17,000 ارب روپے کا ملکی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہے، اور اس بجٹ کو جو ہے اس میں انہوں نے جو ٹارگٹ ایف بی آر کے رکھے ہیں، اگر ہم صحیح نیت سے ایز اے پاکستانی، ایز اے منرل، ایز اے قوم ہم مل کے کام کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی ایسا جو ہے ٹارگٹ اچیو کرنا جو ہے کوئی ناممکن نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ اصلاحات کرنی ضروری ہے۔ چاہیے، وہ ضروری ہیں۔ اصلاحات میں جو پہلی اصلاحات ہے وہ ہے بجلی کے، بجلی کا اگر آپ 9 سینٹ تک آپ نہیں لائیں گے تو میرے خیال میں پھر ہمیں جو ہے وہ دنیا کا مقابلہ کرنا، یا کیونکہ ہمارے اکثر مال، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، ہمارے اکثر چیزیں جو ہیں وہ را مٹیریل کی صورت میں امپورٹ ہوتی ہیں، جس سے ہمارے امپورٹ بل بھی بڑھتا ہے، اور دوبارہ جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں مشکلات ہوتی ہیں۔ تو بہتر یہی کہ ہم بجلی کے جو ہے ٹیرف کو جو ہے وہ بہتر کریں، 9 سینٹ تک لائیں، اور ساتھ ساتھ میں کائبور ریٹ کو، اور بینکنگ سسٹم جو ہے اس کو جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں لائیں، اور اس کے بعد جو ہم نے رینٹل پاور کے جو معاہدے کیے ہیں وہ الحمدللہ پاکستان فیڈریشن چیمبر آف کامرس نے بڑی اس میں اچیومنٹ کی ہے، ہمارے ایس ایم تنویر بھائی جان نے، اور ہمارے پریزیڈنٹ عاطف اکرم شیخ صاحب نے، اور ساری ٹیم نے، ہم نے مل کے اس پہ محنت کی، اور الحمدللہ ہم نے وہ گردشی قرضے بھی کم کرانے کی کوشش کی، اور وہ الحمدللہ نظر آ رہا ہے۔ جی بالکل اور ساتھ ساتھ میں ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اپنے بجٹ میں جو بھی تجاویز ہم نے اپنی دی ہیں وہ بھی شامل کرایا جائے، اور جو تجاویز جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ہیں ہمیں اس کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں دینی چاہیے، بالکل کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حکومت کا ساتھ دیں، کیونکہ عوام، بزنس مین اور حکومت جو ہے یہ سارے چولی دامن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ خصوصاً اس میں کچھ ایسی بات کروں تو شاید بہتر ہوگا، اور جی جی بلکہ وہ روز روشن کی طرح آیا ہے، بالکل جس میں اس دفعہ ہماری جو جنگ ہوئی اس میں ہماری پاک افواج، ہمارے
حکومت پاکستان، وزیر اعظم صاحب اور عوام اور جتنے بھی لوگ تھے سارے ایک ہی سٹیج پر آئے، اور الحمدللہ ہم نے وہ جنگ ایک اچھے اور مؤثر انداز سے جیتی ہے. بالکل. اور اس انداز کو جیتنے کے بعد ہم میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ ہم اپنے ٹیمپو کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے عوام کی خدمت کریں. خصوصاً بلوچستان کے لیے میں ایک اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے لیے، ہمارے وطن کے لیے جو ہے ایک ایسی اسپیشل پیکیج جو بجلی کے ٹیرف میں ہو تاکہ ہماری انڈسٹریز گروتھ کر سکیں، بلوچستان کی انڈسٹریز. اور اس کے علاوہ ہماری ایکسپورٹ میں جو کچھ ڈیوٹی ٹیکسز ہیں اس کے مد میں، اور ساتھ ساتھ ہمیں مشینری امپورٹ کرنے میں جو ہے وہ رعایت دی جائے، کیونکہ اسپیشل اکنامک زون جو ہمارے ایک خضدار ایک بوستان میں بنا ہوا ہے ہم اس کو رن کرا سکیں. کیونکہ اگر بوستان اور خضدار بنے گا تو ہمارے لیے خاص کر سنٹرل اسٹیٹ جس میں ازبکستان، ترکمنستان، قازقستان، ایران، ایون ترکی تک جو ہے ہم اپنے آئٹمس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اور ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک زرعی ملک سمجھتے ہیں، تو میرے خیال میں ہم اپنے زرعی اجناس کو ویلیو ایڈٹ کر کے ہم اس کو آگے بھجوا سکتے ہیں، زبردست. جس سے ہمیں جو ہے وہ اربوں ڈالرز میں مٹیریل جو ہے وہ امپورٹ کے مد میں ہمیں پیسے بھی آئیں گے، بالکل. اور ہمارا مٹیریل جو ہے وہ ایک عالمی معیار کے مطابق جو ہے وہ دنیا اس کو دیکھے گی. ایوب صاحب بہت اچھی باتیں آپ نے کی. میں وفاقی بجٹ کا ذکر کروں گا. جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا کہ انڈسٹریز کے حوالے سے کافی بہتری بجٹ میں لائی جا رہی ہے، تو بلوچستان میں کوئی انڈسٹریز نہیں ہے. بارڈرز گزشتہ کئی ہفتوں بلکہ مہینوں سے بند پڑا ہے. جب وفاقی حکومت یہاں انڈسٹریز بھی نہیں لگائے گی تو یہاں جتنے لڑکے ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، یہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس کشمکش میں ہوتے ہیں کہ ہم کہاں جائے روزگار کے لیے، یا جو صلاحیت ان میں ہوتی ہے وہ اپنی صلاحیت کہاں پہ لگائے. آپ کے سامنے چمن عرصے سے بند ہے، سال ہو گیا. اسی طرح وہاں پہ بھی یہ چند مہینوں سے بند کر دیا گیا ہے. جب آپ کے بارڈرز بند ہے دو ممالک کے، انڈسٹریز ہے نہیں، تو مطلب نوجوانوں میں ایک مایوسی کا وہ رجحان ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مایوس ہو رہے ہیں، ان کو اپنی صلاحیتیں منوانے کا کوئی ایسا جگہ نہیں مل رہا ہے. آپ نے بڑا اچھا اشارہ کیا ہے، اور واقعی ایسی بات ہے. جی جی. لیکن ہم نے بجٹ میں کوئٹہ چیمبر آف کامرس نے اپنی تجاویز دی ہیں کامرس منسٹری کو، اور ساتھ ساتھ بارڈرز پہ جو صورتحال ہے، اب میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کے فورم سے. جی. بلوچستان میں دو قسم کے بزنس ہوتے ہیں. ایک ہماری لیگل بزنس ہوتی ہے، ایک انلیگل بزنس ہوتی ہے، جس کو سمگلنگ کا نام دیا جاتا ہے. بالکل. اصل میں بدبختانہ بات یہ ہے کہ سمگلنگ اور لیگل بزنس کو جو ہے وہ ڈیفائن کرنا وہ عوام کا کام نہیں ہے، وہ اداروں کا کام ہے، وہ ہمارے پریس کے ذمہ داران کا کام ہے، ہماری الیکٹرک اور پرنٹ میڈیا کا کام ہے. دیکھیں جی، اگر ہم بارڈرز کو ڈیوٹی ٹیکسز کے مد میں جی ریلیف نہیں دیں گے، خصوصاً بائی لینڈ روٹ جو ہم بزنس کرتے ہیں، تو وہی کام جو ہے وہ کسی اور راستے پہ کہیں اور نکل جاتا ہے. وہ یا پھر سمگلنگ کا روٹ استعمال ہوتا ہے، یا پھر وہ کئی دوسرے ممالک میں چلا جاتا ہے. ہماری کوئٹہ چیمبر کی ہمیشہ یہ استدعا رہی ہے، جو بائی لینڈ روٹ آئٹم وائز کوئی 20-25 آئٹم آ رہی ہیں، جو ہم اس کو لیگل ڈیوٹی ٹیکسز کے مد میں اس کو جو ہے ویلیو کے مد میں 15 سے 20% جو اوریجنل حق بنتا ہے. یعنی جو امپورٹ بائی سی روٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کی وی آر رولنگ آتی ہے، یا اس کی سی جی او ہوتی ہے، یا قومی اسمبلی میں جو رولنگز پاس ہوتے ہیں، جو قراردادیں پاس ہوتی ہیں، اس کے اگینسٹ جو ہے پھر وہ مال امپورٹ ہوتا ہے. اور بائی لینڈ روٹ جو مال امپورٹ ہوتا ہے اس میں 20% ڈپریسیشن جس کو بولتے ہیں، یعنی رعایت ملتی ہے اوریجن فرق کا. اور اوریجن فرق کیا ہے؟ وہ اوریجن فرق میں آپ کو سمجھاؤں. کیونکہ ایک مال اگر ہم لاتے ہیں ایران سے، ایک تو اول فریٹ چارجز جو ہیں، سپوز وہ ہم چابہار سے خریدتے ہیں یا ہم اس کو مشہد سے لیتے ہیں، اس کے اوپر فریٹ لگتا ہے $30 سے $40. اگر وہی مال ہم چائنا سے، یورپ سے،
امریکہ سے، شمالی امریکہ اور کنٹری سے لاتے ہیں، اس پہ $150 جو ہے وہ فریٹ لگتا ہے. تو اب یہ $30 کا اور $150 کا $120 کا فرق ہے. تو ہمارے اوپر وہی امپلیمنٹ نہ کرایا جائے، ہمیں جو ہے ہمارا حق دیا جائے. تو اس حق دینے میں ہمارے یہ 20-25 آئٹم جو ہیں وہ رن کریں گی اور ہمارے علاقے کے لوگوں کو روزگار ملے گا. کا ایک اور ذریعہ اس ہو کے جائے گا. علاوہ ڈسٹرکٹ وائز ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں آپ ڈسٹرکٹ وائز روزگار تقسیم کر لیں. اس کی یہ ہے کہ یعنی اگر پنجگور پہ جو ہے وہ کھجور ہے تو پنجگور میں کھجور کے لیے بینکوں کو قرضے دینے چاہیے، وہاں پروسیسنگ پلانٹ لگانے چاہیے، وہاں جو ہے وہ ایسے ایکسپورٹ زون ہونے چاہیے کہ ہم اس کو جو ہے رن کرا سکیں. اب دیکھیں گوادر ہے 250 ہے. آپ یقین کریں میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں. ہمارے بیل، ہمارے شپ، ہمارے دمبے، ہمارے بکریاں ہیں یا جو بھی ہمارے حیوانات ہیں وہ ایران تک جاتے ہیں زندہ ہو کے. پھر چابہار میں انہوں نے ایک فیکٹری لگائی ہے، وہاں پہ مذبح خانہ ہے، وہ سٹینڈرڈ کرا کے اس کو برابر کر کے آرگینک میٹ کے نام سے پوری دنیا میں بیچتے ہیں اور وہ اربوں ڈالرز کماتے ہیں. تو ہم وہ کام اپنے 250 بارڈرز پہ یہ ہم گوادر میں کیوں نہ کریں، بجائے کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ ہم اس کے فائدہ نہ اٹھائیں. بالکل. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. گوادر سے عمان تک جو ہے وہ ٹوٹل میرے خیال میں بائی سی روٹ جو ہے کوئی 15 16 18 گھنٹے کا راستہ ہے. تو ہم اگر 18 گھنٹے میں اپنی میٹ جو ہے ہم عمان پہنچائیں، عمان سے پھر دبئی، سعودیہ اور عرب ممالک کو ہم اچیو کر لیں، میرے خیال میں ایک بہت بڑی انڈسٹری بنے گی. بالکل. اور دوسری ہماری میٹ جو ہے وہ آرگینک ہے، کیونکہ ہمارے پہاڑوں میں ایک ایسی جڑی بوٹیاں ہیں کہ وہ دنیا کے اور ممالک میں نہیں ہے. تو اس لیے ہم بارڈرز پہ جو ہے کچھ اس صورتحال کو اگر ہم بہتر کریں تو ہمارے نوجوان جو ہے وہ نہ غیر قانونی سرگرمیوں کی طرف جائیں گے بالکل. اور بلکہ وہ ہمارے طرف جو ہے راغب ہوں گے. اور جی. ساتھ ساتھ میں بینکوں کو جو ہے قرضہ جات دینے میں ہچکچاہٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے بینکس جو ہیں وہ آل اوور ان کا جو ڈپازٹ ہوتا ہے اس ڈپازٹ کا اگر وہ آل اوور پاکستان بھی ہمیں کوئی 10 سے 15% دے دیں تو میرے خیال میں 1.20 کروڑ عوام کو اکوموڈیٹ کرنا یا ان کے روزگار کو ختم کرنا یا ان کی مایوسی کو جو ہے وہ خوشیوں میں بدلنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایوب صاحب یہ بھی ہمیں ساتھ بتائیں کہ جو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے بلوچستان کا، تو آپ کتنے امید رکھتے ہیں کہ بلوچستان کا بجٹ کتنا بہتر ہوگا، اور اس میں خاص کر نوجوانوں کے لیے اور بارڈر کا جو اور ہمارے 2 بارڈرز 2 ممالک میں لگتے ہیں، ان میں کوئی بہتری کے آثار نظر آئیں گے آگے جا کے؟ نوجوان اس مایوسی سے نکل کے انڈسٹریز کی طرف اپنے جو صلاحیت ہے وہ اپنے قوم اور سرزمین کے لیے لگائیں گے؟ سر دیکھیں، ایک تو میں آپ کو ایز اے پورا پاکستان ایک وہ بتاؤں. جی. نیوٹیک، بی ٹوٹا اور ٹوٹا والوں نے جو ہے وہ جس حساب سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے 2035 تک ہم 2.5 کروڑ اسکلڈ لیبر جو ہے وہ ہم دنیا میں بھیجیں گے. اگر ہم نہ بیچ سکے تو پھر ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ بہت کم ہوں گی، ہم اپنے ملک کو سروائیو کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا. جس میں اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک پروگرام ہے جس میں 50,000 اسکلڈ لوگ بھجوا رہے ہیں، تو اس حساب سے ہمارے نوجوانوں کے لیے جو ہے ایک بہتر انداز میں کام ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ میں ہمارے بجٹ جو بلوچستان کا بجٹ بنا ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے تقسیم کار کو اگر ہم بالکل پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں ان سب مل کے ایک ایسے میکینزم بنائیں. یہ جو پی ایس ڈی پی ہے یہ اس کو جو ہم نچلی سطح تک لے جائیں، یعنی ہم اس کو کونسلر ناظم کے سطح پر ہم تقسیم کریں، کیونکہ نالیاں، روڈز بنانا، بجلی کا کھمبا لگانا، ٹرانسفارمر کا کام ہے جو ہے وہ کونسلر کا کام ہے. صوبائی اسمبلی کے ممبرز کا کام جو ہے وہ قانون سازی کرنی ہے. وہ انہوں نے ہمارے ملک اور ملت کے جو آنے والے 100 سال کا جو ہے وہ ایک ہسٹری بنا کے دینی ہے. اگر وہ ان چیزوں میں گم رہیں گے، الجھائے رہیں گے تو قانون سازی نہیں ہوگی. جس ملک کا قانون برابر نہیں ہوگا، یہ ابھی ہم ہمیشہ امینڈمنٹ کرتے رہیں، ہم اگر امینڈمنٹ سے نکلیں اور ہم پوری ایک توجہ سے ملک و ملت کے لیے ایک زبردست دستور آئین بنائیں تو میرے خیال میں ہم زیادہ ترقی کر سکیں گے. اور ساتھ ساتھ میں بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کی کاوشیں، ان کی محنت بڑی اچھی انداز میں جا رہی ہیں. ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں جو بجٹ ہے
اس میں ایک استدعا یہ ہے کہ BRA جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی ٹیکسز جو امپورٹ کے مد میں ہیں، میں نے بار بار کہا ہے، آج بھی آپ کی اس توسط سے کہتا ہوں جی کہ جی BRA کو اگر ہم 1% امپورٹ سٹیج پہ دے رہے ہیں، ہم امپورٹرز 2% امپورٹ سٹیج پہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی دوبارہ منصفانہ تقسیم ہو اور دوبارہ اس کو یوٹیلائز صحیح کرایا جائے اور اس کو جو ہے ایسے چیزوں پہ لگایا جائے تاکہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ اس میں ترقی کر سکیں۔ اور آپ یقین کریں، اس میں ایک چیز جو ہے ہم خواتین کو جو ہے وہ بڑا نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہمیں ہر بجٹ میں، بلوچستان کے بجٹ میں بھی، وفاقی بجٹ میں بھی، خواتین کو ایسے طریقے سے آگے لانا چاہیے تاکہ وہ ہمارے برابر جو حصہ جو اللہ پاک نے اسلامی قوانین کے روح سے ان کو دیا ہے وہ بالکل ہمارے برابر کھڑی ہوں، بالکل تو میرے خیال میں ہم زیادہ ترقی کر سکیں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں بجٹ جو بلوچستان کا ہے اس میں کوئٹہ پیکج کے حساب سے، اور کوئٹہ میں جو اس وقت کام ہو رہی ہیں، خاص کر کمشنر صاحب جو کام کر رہے ہیں، DC صاحبان کام کر رہے ہیں، میرے خیال میں ایک اچھے انداز میں پچھلے 50 سال کے بعد ہم ایک نئی چینج دیکھ رہے ہیں۔ ایز اے کوئٹہ چیمبر آف کامرس ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کا جو ہر جائز کام ہوگا ہم ان میں ساتھ دیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو تجاویز ہم نے دی ہیں انہوں نے مانی بھی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں۔ بہت شکریہ ایوب صاحب، آپ نے قیمتی وقت، جو بجٹ اس وقت چل رہا ہے، آپ کے اجلاسیں چل رہی ہے، تو اس قیمتی وقت سے ہمیں آپ نے وقت دیا، نظربان کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ سامعین، جیسے کہ ہمارے بزنس مین ایوب صاحب نے ہمیں واضح طور پہ کہا کہ بجٹ کس طرح ہونی چاہیے، وفاقی بجٹ میں بلوچستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے کیا منصوبہ بندی کرنی چاہیے، اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ بلوچستان کا جو بجٹ آنے والا ہے اس میں جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بڑا مطالبہ اور واضح تھا کہ ہمارے جو بارڈرز ہے ان پہ ایک ایسی قانون بنایا جائے، ایسی چیز بنایا جائے جو روزگار کے ذرائع وہ پیدا ہو، اور زیادہ سے زیادہ صوبے کے مختلف ڈسٹرکٹ میں انڈسٹریز قائم کیا جائے تاکہ نوجوانوں کی جو بے روزگاری ہے اس کا خاتمہ ہو، اور جو منفی سوچ کی طرف جا رہے ہیں اس کا خاتمہ ہو۔ سامعین، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔